ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما۔ ہے دنیا والوں، ہے دنیا کی انسانوں، ہے نیا سال کا جشن منانے والوں، تمہیں مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اور تم ان کی نافرمانی کرو اور خوشی مناؤ، جشن مناؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم خوشی جو منا رہے ہو، تم جو غم منا رہے ہو، تاکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کی دن عذاب میں ڈال سکے۔ یہ جشن اس لیے منا رہے ہیں، آج ہم جشن منا رہے ہیں، آج ہم خوشی منا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نیا سال کا جشن منا کر لوگوں میں گھوم رہے ہیں، گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں سے بچے رہنا ہے، کیونکہ نیا سال کا جشن منانا یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو دین سے دور ہے۔ تم نیا سال کا جشن منا رہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت نرپسہن داسہن نرپتی پویترن ترن ہی پسان
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಮಸ್ತ್ ನೇಹ ಆಕಾರಂ ಮಸ್ತ್ ನೇಹ ಪಿತಾ ಸ್ನೇಹ ಪುತ್ರಂ ಮಸ್ತ್. محترم معزز اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماں بہن، بات چیت نہ کرے، آواز آ. یہ جو پروگرام طے تھا 2021 کا آخری مہینہ یعنی دسمبر 31 دسمبر کو یہ پروگرام طے تھا. اب سب کو معلوم ہے یہ جو رات گزر رہی ہے یہ نیا سال کی رات ہے اور یہ سب انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے. لیکن یہ جو رات گزر رہی ہے پوری رات لوگ شراب پیتے ہیں، جوئے کے اڈا یعنی زناکاری اور بدکاری اور یہ گندی چیزیں آج رات میں عام ہیں. اور آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں، لڑکیاں ڈانس کرتی ہے، گانا گاتی ہے، لوگ شراب پی کر اور گندی چیزوں کا عادی بن کر لوگ شراب پیتے ہیں اور ناچ گانے کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو رات گزر رہی ہے برائیوں کی اڈا کھل چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات جو جتنی برائیاں ہوتی ہے سال کے 364 دن اتنی برائیاں نہیں ہوتی ہوگی. انسان یعنی قدم اور قریب آ رہے ہیں، موت کے قریب آ رہے ہیں اور وہ نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، نیا سال کا خوشی منا رہے ہیں. یہ جو ہوٹلوں میں جشن منا رہے ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آج ہمارا مسلمان بھی شامل ہے، یعنی نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، موت کے قریب آ رہے ہیں اور وہ جشن منا رہے ہیں. اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے نادان کہہ رہے نیا سال مبارک، یعنی ایک قدم اور قریب آ گئے اور وہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. تم کس بات کی خوشی منا رہے؟ نیا سال کا. ارے مسلمانوں، تمہارا نیا سال سے محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ تو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے اور اس میں بھی اسلام نے کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں ہے یعنی اسلام کے خلاف ہو، یعنی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دی ہے جو دین کے خلاف ہو. وہی کام کرنا ہے جو دین پر اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تم جشن کس بات کی منا رہے ہو؟ تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے، تمہیں خوف نہیں ہے کہ موت نہیں آنی ہے، تم نیا سال کا جشن منا رہے ہو. ہاں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اور ایک سال دے دیا ہے تو تم خوشی مناؤ گے. یہ خوشی اس بات کی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ رہا ہے کہ ایک ایک چیزوں کا سوال کرنے والا ہے. قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو نیا سال میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، جو ہم گندی چیزیں جو شراب کا عادی ہے وہ شراب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ آج سے میں شراب نہیں پیوں گا. جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں چلو نیا سال یعنی پہلی تاریخ میں فجر کی نماز شروع کر دیں گے، اسٹارٹنگ کر دیں گے، ہم پڑھیں گے. لیکن یہ کام کریں گے تب تو نیا سال ٹھیک ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو نیا سال کا جشن منانے والوں، نیا سال کا خوشی منانے والوں یاد رکھو اور جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو. تم کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ نیا سال کا. کیا قرآن کریم نے تمہیں نہیں بتایا؟ آج لوگ نیا سال کا جشن مناتے ہیں. چکن کے دکان والوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب ابھی بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، چکن کے دکان میں 1 تاریخ کو لوگ چکن دے کر فرصت نہیں ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ اور ان مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی وہ لوگ نہیں کہہ رہا ہے جو دین سے دور ہے. یہ نیا سال اور ان چیزوں میں پڑے رہنے والوں یہ وعدہ کرو اور تم یہ بھی ہے فتنہ ہے کہ لوگ نیا سال کا مبارکباد دے رہے ہیں. اسلام نے مبارکباد دینے کا حکم نہیں دی ہے، تم کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ نیا سال کا. ان چیزوں سے بچو. اسلام نے اور مبارکباد دینا، نیا سال کا جشن منانا، نیا سال کا خوشی منانے والوں ان چیزوں سے دور رہو.
تو یہ نیا سال کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر کرنا۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، اسے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، بچاؤ نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہے انسانوں، ہے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں سن لو، ہے دنیا میں رہنے والے انسانوں سن لو، تمہیں ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے اور رب کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک چیزوں کا تمہیں حساب دینا ہے۔ تم یہ سوچو گے کہ میں دنیا میں رہ جاؤں گا، مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے، تو سوچ بالکل غلط ہے۔ سب کو حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے، اس کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ ان سے اللہ تعالیٰ لیں گے اور پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے دنیا میں کیا کر کے آیا، تو نے کیا کھا پی کے آیا۔ میرے بھائیوں، تو فکر آخرت یعنی آخرت کی فکر کرو۔ کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ ہے انسانوں، ہے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سن لو، تم سب اللہ کے پاس جانے کے لیے ان کے لیے تیاری کرو، کیونکہ موت آ جائے گی، تم سب مر جاؤ گے اور ایک دن سب کو حاضر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کرو، یعنی اس رب سے ملنے سے پہلے تیاریاں کر لو، تاکہ قیامت کے دن جا کر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرو، ان چیزوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، یعنی آخرت کی فکر ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ آج دنیا میں رہ کر لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ہے ایسا؟ آخر کیوں ہے؟ نیا سال کا فکر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی آخرت کی فکر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آخرت کی فکر کرنے والوں کا حالات کیا ہوا ہے۔ ہائی ابو دردہ کو دیکھتے، جب ان پر موت کی گھڑی آئی تو یہ رو رہے ہیں، ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ان کے پاس ارد گرد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو، یا ابو ہریرہ تم کس بات کو لے کر رو رہے ہو، یا ابو ہریرہ تم کس بات کے غم سے رو رہے ہو۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اس غم سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس ڈر سے نہیں رو رہا ہوں کہ موت آ رہی ہے، کہ مجھے مرنا ہے، مجھے ایک دن جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، ہم اس ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ آج مجھے ایک سفر میں جا رہا ہوں، آج میں ایک سفر میں نکلنے والا ہوں، اور میں جس سفر میں جا رہا ہوں کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا، یاد رکھو کبھی میں واپس نہیں آؤں گا، اور اسی غم کی وجہ سے میں آج رو رہا ہوں کہ اگر وہ دن میں ناکام ہو گیا تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اسی خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہہ رہا ہے۔ آئیے ابو دردہ کو دیکھتے ہیں، ابو دردہ پر جب موت کی گھڑی آئی تو یہ ابو دردہ بھی رو رہے ہیں۔ ابو دردہ پر بھی موت کی گھڑی آنے کے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہے، سوال کر رہی ہے اے میرا سرتاج، آپ کس غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، آپ کس ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ وہ ان کی بیوی سے کہہ رہی ہے، ان کی بیوی سے ابو دردہ کہنے لگا اے میری بیوی سن لو، میں اس غم کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، آج میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں کہ کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا، اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اگر میں وہاں پہ میں برباد ہو گیا تو مجھے جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور اسی غم کے وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور اسی ڈر کے وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آپ تو غلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسی غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اسی ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو آخرت کی فکر کرو۔ کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ایسا لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، موت آنی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے مر کر کیا ہوگا، اسی دنیا میں تو کھا پی کر مرنا ہے۔ لیکن نہیں، یہ بالکل یہ بات غلط ہے، سب پر موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام پہنچایا ہے، اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے، اے محمد ان لوگوں سے کہہ دیجئے، زعم الذین کفروا، جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے، مجھے اسی دنیا میں کھانا ہے، مجھے اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے، قل بلا وربی، کہ اس پر ایک دن موت آنی ہے، اسے مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے اور اسے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس نے دنیا میں رہ کر اگر اس نے نیک عمل کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نیک عمل نہیں کی ہے تو وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے۔ نیک عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں تو ٹھکانہ کہاں؟ جہنم۔ مسلمانوں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ شراب پی کر گھومنا ہے، نیا سال کا جشن منانا ہے؟ نہیں، آخرت کی فکر کرنا ہے کہ سب کو مرنا ہے، سب پر موت آنی ہے، کوئی بچنے کے لیے، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، معلوم ہے نا، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن وہ بھی جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو کہنے لگا یا اللہ میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کے رب پر، میں ایمان لا رہا ہوں ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہیں پتہ چل رہا ہے، اب تمہیں معلوم ہو رہا ہے ایمان کے بارے میں، اب تمہیں پتہ لگ رہا ہے۔ کون؟ فرعون جو رب کہتا تھا اس پر بھی موت آئی، اسے بھی مرنا پڑا، اس پر بھی موت آئی۔ کیوں؟ رب کہنے والا بھی دنیا میں بچ نہیں سکا، اور فرعون کا لاش ابھی بھی موجود ہے، آپ کو معلوم ہوگا، یوٹیوب میں دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تو آخرت کی فکر کر، کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں اور کس بات کا غم کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کو دیکھو، ابو بکر کو دیکھو، ابو بکر آئیے ایک حدیث کے اندر ابو بکر کا واقعہ بیان کی ہے کہ ان کا غلام کما کر لاتے تھے اور روزانہ ابو بکر کھایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو بکر کو کافی بھوک لگی ہے، میرے بھائیوں ان کا غلام کھجور لائے اور اس نے کھا لیا۔ اب پوچھا نہیں کہاں سے لائے ہو، روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، اگر حلال ہوتا تھا تو تب کھاتے تھے، اگر حرام تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس دن پوچھا بھی نہیں کہاں سے لائے ہو، کس طریقے سے لائے ہو، پوچھا بھی نہیں۔ اب پوچھا ابو بکر سے، کہا ابو بکر مالک آج مجھ سے سوال کیوں نہیں کیے ہیں؟ کہا کیا ہوا، کیا آپ حلال نہیں لائے ہیں؟ کافی بھوک لگی تھی، اس نے کھا لیا۔ میرے بھائیو حدیث کے الفاظ کھا لیا۔ اب اسے پوچھ رہے ہیں آج ہی تو حلال نہیں تھا، کہاں سے لائے ہو؟ آج ہی حلال نہیں تھا، کیا بات کر رہے؟ ہاں، سارے واقعے بیان کی گئی اور اس کے بعد سننے کے بعد فرمایا یا ابو ہریرہ آج ہی حلال، ابو بکر آج ہی حلال نہیں تھا، کس طریقے سے لائے ہو؟ جب ساری باتیں معلوم ہوئی تو اس نے کہا پانی لاؤ۔ حدیث کا الفاظ ہے پانی لایا گیا اور پانی لانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈال کر قے کیا اور اس وقت تک پانی پیتا رہا جب تک اسے یقین ہو گیا ہے پوری کھجور نکل گئی ہوگی، اس وقت اس نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ آخرت دیکھیے۔ اور اس کے بعد ابو بکر نے ایک بات کہہ دی، اگر ایک انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے ان کے دل پر ایک سیاہ سا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو سیاہ سا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ معافی نہ مانگے تو آہستہ آہستہ ان کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے اور پھر حرام و حلال کا کوئی تمیز نہیں رہتا۔ حرام و حرام، کیا حرام کھا رہا ہے حلال کھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابو بکر نے فکر آخرت کے ڈر کی وجہ سے حرام اور ان چیزوں کو چھوڑ دی اور کہاں سے لائے ہو، اور بار بار حدیث کے الفاظ اس نے کہہ کیا۔ عمر کو دیکھیے میرے بھائیوں، عمر ہے، یہ کون ہے عمر ہے؟ عمر ایک دن ابو موسیٰ اشعری سے کہا یا ابو موسیٰ اشعری تم کہاں جا رہے ہو؟ بات چیت ہو گئی اور بات چیت ہونے کے بعد پوچھا یا ابو موسیٰ اشعری کیا تمہیں چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ زندگیاں گزاری اسی کے خیر و شر ہو جائے، یعنی وہی زندگی برابر ہو جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے نہیں، میں نے رمضان کے روزے رکھا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے یعنی نمازیں پڑھی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، لیکن عمر کہتا ہے میں ان چیزوں کا بدلہ میں نہیں لوں گا، میں یہی چاہتا ہوں نبی کے ساتھ جو زندگیاں گزاری ہے اگر اسی پر خیر و شر ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں تو کافی ہے، میں یہ چیز میں نہیں چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اندر فکر آخرت نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آئیے ایک واقعہ پر غور کیجئے، ملک شاہ شلا جوقی کی سواری ایک دن ایک پل سے گزر رہی تھی
اور ایک بڑھیا وہاں پہ کھڑی تھی. بڑھیا کہنے لگی اے ملک شاہ کہاں جا رہے ہو؟ اے بادشاہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ کر یعنی آپ کے آدمیوں نے میری گائے پکڑ کر کھا گئی ہے. اب ملک شاہ سرا جوقی اترتے ہیں. اپنے سواری سے نیچے اترنے کے بعد اس بڑھیا کے پاس پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا بتائیے. وہ بڑھیا کہتی ہے تمہارے سپاہیوں نے تمہارے آدمیوں نے میری گائے کھا گئی ہے یعنی اس کو ختم کر دیا ہے. اس کا بدلہ میں تم کیا دے رہے ہو؟ کیا اسی پل پر تم حساب کرو گے یا کل قیامت کی دن پل صراط پر ہوگا؟ ملک شاہ کہتے ہیں اس دن کس کا طاقت ہے جو کھڑے ہو کر دکھائے؟ اسی پل پر ہوگا. کیا ہوا میری ماں بتائیے. وہ بڑھیا کہنے لگی ایسی ایسی باتیں. اب ملک شاہ نے اس بات کی تحقیق کی یقیناً سچ نکلا اور سچ نکلنے کے بعد اس کے بدلے میں اسے ایک گائے دے دی اور کہا دعا کی اور اپنے سپاہیوں کے سزا دی. کہا تمہیں سزا کے حقدار ہو. یہ ڈر ہے, یہ فکر آخرت ہے. ان کے سامنے یہ بات آئے کہ اسی پل پر ہوگا یا کل قیامت کے دن. وہ سواری سے اتر پڑے. آج ہمارے اندر نہیں ہے. نماز کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کی باتیں کہا جا رہا ہے, سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ارے نماز پڑھ کے کیا ملنے والا ہے؟ اذان ہو رہی ہے, اپنا کام کر رہا ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. کیا فائدہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر؟ میرے بھائیو آخرت کی فکر کرو, کیونکہ آخرت کی فکر جب تک ہم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے زندگی بھر برائی کرتا رہا, لیکن جب موت قریب آئی تو اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھے کیے, جمع کیے, اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا دیکھو, اور وصیت کرنے لگا اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے زندہ یعنی میرے باڈی کو تو زندہ کسی یعنی باڈی کو دفن نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں ڈال دے گا. یہ ڈر کی وجہ سے کہنے لگا کسی یعنی جلا دینا, اور جلا کر جب راکھ بن جائے تو اس کو بھی اکٹھے مت رکھنا, ادھر ادھر بکھیر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈ نہ سکے. لیکن ان کے وصیت کے مطابق ان کے بیٹوں نے ویسا ہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں ویسا ہی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں نے راکھ کو پانی کے حوالے کر دیا, ہوا کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کس کو؟ پانی اور ہوا کو. اپنا اپنا راکھ اکٹھے کرو. جمع ہو گئے. اللہ نے روح ڈالنے کے بعد پوچھا تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا وصیت کیوں کی ہے؟ کس ڈر کی وجہ سے کی ہے؟ کہنے لگے اللہ تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا, تو جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی قرار دیا. تو دیکھیے آخری وقت میں وہ رو پڑے, اللہ سے دعائیں کرنے لگے, اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آ گئی اور وہ کیا کیا اللہ سے دعا کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے ہم بھی آخری وقت میں کریں گے, لیکن انسانوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کرنا ہے. یہ میں احساس دلا رہا ہوں کہ فکر آخرت کب تک ہے. ایک مثال سمجھیے کہ ہم نے سمندر میں انگلی ڈالی اور انگلی کے ساتھ جو پانی کا قطرہ آیا ہے وہ ہے دنیاوی زندگی. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. تم دنیا میں ایک مسافر ایک اجنبی کی طرح رہا کرو کہ جس طرح ایک مسافر سفر میں نکلے جا رہے ہیں, تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھا. آپ کو معلوم ہے اگر مسافر کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کا اصل مسکن نہیں ہے, اس کا اصل جگہ نہیں ہے, اسے وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا. اسی طریقے سے تم دنیا میں آئے ہو, تم پر موت آنی ہے, تمہیں مرنا ہے. تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو. یا کہو گے کہ میں اسی دنیا میں رہ جاؤں گا, یا بولو گے کہ میں اسی دنیا میں کھانا پینا ہے, تو کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. میرے بھائیوں عبداللہ ابن عمر نے یہی کہا ہے مسافر کی طرح رہا کرو, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی کہا جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, پتہ نہیں تم مردوں میں لکھے جاؤ گے زندہ رہو گے. اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو, پتہ نہیں اس کے اندر تم زندہ رہو گے مردے میں لکھے جاؤ گے. میرے بھائیوں یہ آخرت کی فکر, یہ آخرت کے ڈر. آج ہمیں آخرت کی کوئی ڈر نہیں ہے, آج ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. کھا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نیا سال کا جشن منا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. تب آئیے میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا. آج جو انسان گھوم رہے ہیں, آج جو انسان کھا رہے ہیں, آج جو انسان فطروں میں پڑے ہیں, نیا سال کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو قیامت کا منظر کیا ہوگا.
آج سوچ رہے ہیں کہ قیامت نہ قیامت کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک ہائلائٹ بیان کی ہے۔ جس طریقے سے دن اور رات میں کرکٹ کھیلنے کے بعد ایک ہائلائٹ نکلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے ایک ہائلائٹ نکالا جاتا ہے 5 یا 4 منٹ کا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر اچھی طریقے سے بیان نہیں کر پایا لیکن ہائلائٹ بیان کیے۔ کس طریقے سے؟ سورہ حج اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ہے انسانوں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان یا کسی ایک مذہب والوں کو پکارا نہیں کہ کسی مذہب والوں کو خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، ہے دنیا والو، ہے دنیا میں بسنے والو، ناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بھیانک ہوگا، قیامت کا منظر بھیانک ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے انسانوں، تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، تمام عمل والیوں کے عمل گر جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ جس طریقے سے شراب پی کر راستے میں پڑے رہتے ہیں نا، شراب پی کر، اسی طریقے سے مدہوش نظر آئیں گے، لیکن یہ شراب پی کر یہ آدمی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں قیامت کا دن ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے، انسان پریشانیوں میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ آپسی میں کہیں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری حالات کیا ہو رہی ہے، ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ اسی طریقے سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد کہے گا یا آدم ہمارے لیے اللہ کے وہاں شفاعت کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی یہ فکر ہے۔ وہاں سے لوگ چل پڑیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد وہاں نوح علیہ السلام سے بھی کہیں گے اے نوح، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ کے وہاں ہمارے لیے شفاعت کر دے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہماری پریشانی کا عالم کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی ہی فکر ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی یہی جواب دیں گے۔ آخر کار لوگ گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد کہیں گے آدم یا محمد، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری پریشانی کا عالم نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے طرف چل پڑیں گے، دوڑ کر جائیں گے اور کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اپنا سر اٹھاؤ، اٹھائے گا اور کہے گا کیا ہوا بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہاری امت کو معاف کر دیا۔ یہ قیامت کا حال ہوگا۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، آج ہمیں غم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج دنیا میں انسان کھا رہا ہے، آج دنیا میں انسان مکان بنا رہا ہے، آج دنیا میں انسان رہ کر زمین میں گھوم رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھا رہا ہے۔ یہ غنیمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رکھ رہا ہے، ورنہ موت آ جائے گی، ہم کیا کریں گے کوئی پرواہ نہ ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا حساب آسان سی ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی دوڑ پڑیں گے۔ علماء کہتے ہیں گھر والوں میں سے وہ آدمی جو جنتی ہوگا، وہ آدمی جو جنتی ہوگا ان کے طرف دوڑ پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمی کا جہنمی کیا بتایا ہے کہ جہنمی یعنی جس کا نام ہے عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ موت کو بلانے لگے گا، کہے گا موت تو کہاں ہے، موت تو کہاں چلی گئی؟ دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا ہے، میں دنیا میں جینا چاہتا تھا، تو نے مجھے ختم کر دیا ہے، دنیا میں تو نے مجھے برباد کر دیا ہے، دنیا میں مجھے تو نے برباد کر دیا ہے، تو کہاں ہے؟ موت
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرمایا یہ وہ آدمی ہے دنیا میں جو دنیا میں خوشحال تھا، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں امیر تھا، یہ آدمی ہے جو دنیا میں پیسہ والا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں مرنے کے بعد جنت کو خرید لوں گا، میں مرنے کے بعد جنت کو اپنا بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ پیسہ ہے دنیا میں، طاقت ہے دنیا میں، مرنے کے بعد تم جنت کو خرید نہیں سکتے ہو، مرنے کے بعد تم جنت کو اپنا بنا نہیں سکتے ہو، جنت کو بنانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت کو خرید نہیں سکتا ہے، اللہ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن انسانوں کا۔ انسان تو صرف کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہو رہا ہے، قیامت کے دن لوگ پریشان ہو جائیں گے جب آسمان اور زمین کو سمیٹا جائے گا، لوگ ادھر ادھر دوڑ پڑیں گے، اب کیا کروں، کہاں جاؤں، نفسی نفسی کا عالم۔ میرے بھائیوں یہ نفسی نفسی کا عالم کے وقت ہم کیا کریں گے؟ ہاں یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان اور زمین کو سمیٹا جائے گا تو اس زمین پر یعنی فرشتے اترتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اللہ کے سوا وہ کوئی باقی نہ ہوگا، اور کافروں کے لیے بھیانک ہوگا، کافروں کے لیے یہ منظر بھیانک ہوگا۔ جو مشرک ہوگا، جو نیک عمل نہیں کرتے تھے، جو بازاروں میں گھومتے تھے، جو کھانے پینے میں لگے رہتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان سن کر پھر اور گندی چیزوں میں لگے رہتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جو مشرک لوگ ہوگا، جو کافر لوگ ہوں گے، اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی باتوں کو مان لی ہوتی، میں نے اللہ کی باتوں کو مان لی ہوتی۔ اب علماء صاحب بتا رہے تھے، تاریخ صاحب چیخ چیخ کر بتایا کہ قرآن کی باتوں پر عمل کرو، لیکن عمل نہیں کی ہے، یہ سزا ہوگا، یہ بھیانک منظر ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ قیامت کا منظر کہ لوگ کہیں گے میں نے رسول کی باتوں کو نہیں مانی، آج اس کا سزا مل رہا ہے۔ کس کا سزا؟ میں نے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا یا لیت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لوگ یہ بھی کہیں گے میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، فلاں کا یعنی گھر گیا تھا، اس نے مجھے کھلایا پلایا اور کہا نماز نہیں پڑھنی ہے، تمہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ لڑکیاں بھی کہیں گی میں نے فلاں کو سہیلیاں کیوں بنائی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ڈر اور یہ فکر آخرت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے چکروں میں لگے ہیں، ہم گھومنے کے چکروں میں لگے رہے ہیں۔ ہاں یہ فکر آخرت یعنی قیامت کا منظر آج ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن قیامت کی دن لوگ اپنے دوست کے بارے میں بھی کہیں گے میں نے فلاں کو دوست بنایا، میں نے فلاں کے گھر جا کر ان گندی چیزوں میں شراب پی کر شراب کو اور ان گندی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے۔ میرے بھائیوں ہم یہی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ قیامت کو یاد کرو، ہم سب سے افضل امت ہے اور لوگوں میں گواہی دیں گے۔ کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ یہ آخری امت جو لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی اور کہیں گے کہ یہ آپ کامیاب ہیں۔ آئیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک نبی آئے گا ان کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا ان کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، تیسرا نبی آئے گا ان کے ساتھ تین افراد ہوں گے، اسی طریقے سے چند نبی ہوں گے ان کے ساتھ چند افراد ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تو نے اپنا رب کا پیغام اپنی قوم والوں تک نہیں پہنچایا ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کا پیغام اپنے قوم والوں کو نہیں بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ نبی کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دیے، ہاں میں نے بتا دیے، ہاں میں نے ان سے کہہ دیے کہ مان لو، یقین کر لو، ان بات پر عمل کرتے رہو، ان بات پر چلو، لیکن اس نے نہیں مانی ہے۔ قوم والوں کو بلایا جائے گا آؤ، کہاں ہو، یہاں پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یہ نبی ہے تمہارا، یہ رسول ہے، اس نے تمہیں دعوت دی ہے، اس نے تمہیں اپنے رب سے ڈرایا ہے؟ کہ نہیں اللہ یہ نبی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہے، اس نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اے نبی بتاؤ تمہارا گواہ کہاں ہے؟
اب یہ آخری نبی ہم پہنچیں گے، آپ پہنچیں گے، جو ایمان والے پہنچیں گے، اور یعنی آخری نبی کی امت پہنچیں گے اور پہنچ کر گواہی دیں گے ہاں اللہ کے رسول اس نے قوم والوں تک پیغام پہنچا دی ہے، قوم والوں کو بتا دیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ اپنے نبی نے، ہر نبیوں نے اپنے قوم والوں تک پیغام دے دی ہے، اور کہا لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بھر رکھو، لیکن اس نے نہیں مانی ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہوگا جو آخر نبی افضل و عرفہ اور اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آج ہم آخرت کی فکر تو نہیں کر رہے ہیں، گانے میں اور نیا سال منانے میں ان چیزوں میں پڑے ہیں۔ آئیے ہم چند ان بات پر غور کرتے ہیں۔ اب نبی کی گزر جانے کے بعد ابو بکر خلیفہ بن گئے، ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ ہم ان پر غور کرتے ہیں کہ اس نے آخرت کی فکر کیا۔ ایک دن کی بات ہے، ابو بکر ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ابو بکر ایک راستے سے جا رہے ہیں۔ کون ابو بکر ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ گزر جانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں پہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ ابو بکر کہنے لگا دیکھو یہ کتنی خوش نصیب ہے، درخت پر بیٹھی ہے، پھل کھا رہی ہے، اب یہ اٹھ کر چلی جائے گی، نہ ان پر کوئی حساب ہے نہ ان پر کوئی عذاب ہے، ہمیں تو ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو بکر ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے لوگوں میں راستے کے کنارے کا درخت ہوتا، یعنی اونٹ آ کر منہ میں ڈال لیتا، نہ مجھ پر کوئی حساب ہوتا نہ عذاب۔ اس بات پر بار بار ڈرتے رہے۔ نبی گزر جانے کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابو بکر نے کپڑے کے گٹھری کو لاد کر یعنی اس طرف چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر کپڑے کی گٹھری کو لاد کر بازار کی طرف نکل پڑے۔ کون؟ خلیفہ ہے، آج مان کے چلیے پی ایم ہے، آج مودی جی ہے نا، اسی طریقے سے پی ایم ہے۔ کون؟ ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، یعنی لوگوں کا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ابو بکر کو بنایا۔ اب اس راستے سے کپڑے کی گٹھری کو لے کر ابو بکر گزر رہے ہیں۔ راستے میں عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عمر پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں کپڑا بیچنے کے لیے۔ ابو عمر نے کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو خلیفہ کا کام کون کرے گا؟ ابو بکر نے جواب دیا گھر میں لوگ دانے دانے کا محتاج ہے، گھر میں پانی کی سیوا کچھ نہیں ہے، اگر میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو گھر میں کھائے گا کیا؟ کھانے کو تو نہیں ہے۔ عمر نے کہا ٹھہرو، لوگوں کو بلایا، بات چیت ہوئی اور بیت المال سے راشن مقرر کر دیا۔ اسی طریقے سے جو راشن مقرر کر دیا گیا تو ایک دن کی بات ہے، ابو بکر گھر میں بیٹھا ہے، ان کی بیوی آ کر کہنے لگی یہ میرا سرتاج اگر گھر میں کوئی میٹھی چیز ہو تو بہتر ہوگا، یعنی جس طریقے سے ہمارے گھر میں مانگ رہے ہیں نا، ماں ہے، بہنیں ہیں، ان کو آ کر کہتی ہے کہ بھیا بازار سے کوئی اچھی سامان لے کر آنا۔ اسی طریقے سے اس نے کہا اگر گھر میں میٹھی چیز ہو تو بہتر ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کی بیوی ابو بکر سے کہہ رہا ہے، لیکن ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ دیکھو گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں دانے دانے کا محتاج ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ کھانے کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ 10-15 دن گزر جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا تو یہ 10-15 دن گزر جانے کے بعد ابو بکر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سوکھی روٹی بھی ہے، سامنے حلوہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں ہم آسانی سے کھا لیتے ہیں، جو بھی مل رہا ہے ہم کھا لے رہے ہیں، معلوم بھی نہیں کہاں سے آیا۔ ابو بکر نے کھایا نہیں، سوال کر رہے ہیں میری بیوی یہ حلوہ کہاں سے آئی ہے؟ بیوی جواب دے رہی ہے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، اسی دن سے جو راشن مقرر طے تھا میں نے ان سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، جب اکٹھے ہو گئے یعنی 5-6 کلو یا 4 کلو اکٹھے ہو گئے تو میں نے بازار میں اس کو بیچ دیا اور حلوہ کا سامان خریدوایا۔ ابو بکر جواب دی اے میری بیوی تو نے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، دن گزرتا رہا، اس کا مطلب یہ مجھے زیادہ مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ بیت المال سے مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ اگر میں اسی طریقے سے اسی دن رہے یہ حالات رہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا یہ ابو بکر تو نے گھر میں بیٹھ کر کھاتا رہا، بچاتا رہا اور دن گزرتا رہا، تمہارے خلیفہ ہے، تم خلیفہ تھا اور اس وقت کوئی بھوکا مر رہا تھا، تو نے یہ کیا کر کے آیا ابو بکر ذرا بتائیے میں کیا جواب دوں گا؟ اب لوگوں کو بلایا، عمر کو بلایا اور بلانے کے بعد راشن میں سے کٹوتی کر دی کہ راشن میں زیادہ مل رہا ہے ان میں سے رکھ لو۔
رکھ دیا. کس نے؟ ڈر کی وجہ سے, فکر آخرت کی وجہ سے. ہمارے اندر آج نہیں ہے. آئیے عمر کو اب دیکھتے ہیں. عمر ایک دن ایک راستے سے چل رہے ہیں, عمر ایک دن ایک راستے سے جا رہے ہیں. زمین کا تنگا اٹھا کر کہنے لگا تو کتنی خوش نصیب ہے, نہ تم پر کوئی عذاب ہے نہ تم پر کوئی حساب ہے. ہاں میری ماں نے مجھے جنم کیوں دی ہے, مجھے ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے. میرے بھائیوں, ابو بکر عمر کو عمر خلیفہ بننے کے بعد ایک دن ایک راستے سے گزر رہے ہیں, رات کو جا رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ کون بھوکا ہے. لوگ جب بھوکا رہتے ہیں نا, رہنے کے بعد وہ سوتا نہیں ہے, نیند نہیں آئے گی بھوک کی وجہ سے. میں مدرسے میں پڑھا ہوں اور جو لوگ پڑھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہیں. تو اسی طریقے سے عمر نے سوچا اگر میں رات کو نکلوں گا, جو لوگ بھوکا رہیں گے گھر میں بات کرتے رہیں گے یا باہر بیٹھیں گے, میں ان سے ملوں گا. ایک دن عمر راستے سے گزر رہے ہیں, ایک دن عمر راستے سے جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر پہنچے. دیکھ رہے ہیں کہ دور سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے. عمر نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا, اس طرف چل پڑے. وہاں پہنچ رہے تو منظر کچھ اور ہے. ایک عورت بیٹھی ہے, ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے اور ان کے پاس ایک بچے رو رہے ہیں. ایک ہنڈی آگ کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. عمر جا کر سوال کرتے ہیں, یہ عورت تو کیسی عورت ہے, تمہارے پاس ایک بچے رو رہے ہیں, تم اپنے بچے کو چپ بھی نہیں کرا سکتی ہو. اب عمر کو جواب دیا, تم کیوں آئے ہو, تمہیں کس نے بلایا, یہاں تمہیں کس نے بلایا ہے. ابو بکر بیٹھ گئے اور کہنے لگا, اے میری بہن بتا کیا ہوا. وہ عورت کہنے لگی, دیکھو مجھے کچھ جواب نہیں دینا ہے. آخرکار عمر پوچھتے ہیں, یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, یہ بچہ کس کی وجہ سے رو رہے ہیں. وہ عورت کہتی ہے, بھوک کی وجہ سے. ہنڈی میں جو کچھ بن رہا ہے کھلا دو, ہنڈی میں تو پک رہا ہے نا, کھلا دو. کیوں بیٹھی ہو؟ کہ ہنڈی میں صرف پانی ہے اور پتھر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ایک بات سن لو, عمر خلیفہ ہے, وہ خبر گیری نہیں کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, میں اسے پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کر دوں گا اور ایک ایک چیزوں کا سوال کروں گی. کون کہہ رہا؟ عورت کہہ رہی ہے. وہ ڈر کی وجہ سے عمر گھر پہنچتے ہیں اور کھانے پینے کی تمام چیزیں انتظام کرنے کے بعد اکٹھے باندھ کر اپنا غلام اسلم کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں میری پیٹھ پر لا دو, میری پیٹھ پر لا دو. کہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں ایسا کام نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں, یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا. عمر نے کہا, دیکھو قیامت کا دن ہوگا, جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا تو کیا تم اس کے بدلے میں تم جواب دو گے. وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سامان اس عورت تک پہنچنے کے بعد حضرت عمر اس عورت سے کہتی ہے, تم آٹا گھونٹو, میں آگ جلا کر تیار کرتی ہوں. روٹی یعنی سوکھی روٹی بننے کے بعد وہ بچے کھا کر سو جاتے ہیں اور وہاں سے عمر جانے کا ارادہ کرتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے, ہاں تمہارے بجائے عمر کے بجائے تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے. وہ عورت جب یہ بات کہہ دی, میرے بھائیو یہ بات عمر سننے کے بعد کہنے لگا, میں ہی عمر ہوں, مجھے معاف کر دو. کہا تم ہی عمر ہو, دیکھنا قیامت کے دن ہوگا تو اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دینا کہ اللہ اس نے مجھے کھلایا, اور اس دن سے اس کا راشن مقرر کر دیا. ڈر دیکھیے عمر کا خوف دیکھیے آج ہمارے اندر نہیں ہے. حضرت عثمان کو دیکھو, یہ عثمان ہے, ایک دن اس کا غلام ہے, اس کا غلام کو حضرت عثمان نے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, عثمان اپنے آپ سے کہہ رہا ہے, عثمان تو نے کیا کر دیا. غلام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتا ہے, دیکھو میں نے تم پر ایک دن ظلم کیا تھا, تم بدلہ لے لو, ورنہ قیامت کے دن جب تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا, تم بدلہ لے لو. عثمان نے کہا بدلہ لے لیا. اب کہا, دیکھو میں خوش نصیب ہوں, دنیا میں حقوق العباد کا بدلہ لے رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے, کاہت چلی پڑی ہوئی ہے, لوگ دانے دانے کا محتاج ہے, مدینے میں لوگ گھوم رہے, کھانے کو نہیں مل رہا ہے. حضرت عثمان غنی کا آدمی یعنی تجارت کر کے ملک شام سے مدینہ آیا. مدینے کے لوگ جا کر عثمان سے کیسے سی بات ہے, بہت پریشان ہے, کیا کیا جائے, اس پریشانی میں کیا کریں. حضرت عثمان نے کہا, ٹینشن مت لینا, جاؤ گھر میں بیٹھو. رات گزرتے ہی ملک شام کے خریدار, ملک شام کی تجارت کرنے والے لوگ حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے, عثمان دیکھو, اے عثمان سنو, میں ملک شام سے آیا ہوں, اس
قریب کے رہنے والا نہیں ہوں، پوری رات سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس مال ہے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں، دیکھ رہے ہو یہ آدمی ہے، خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ عثمان نے کہا دیکھو میں یہ مال یہ دولت میں کسی کے حوالے کر چکا ہوں، کہا دیکھو حوالے کر چکے ہو، میں اسے زیادہ دوں گا۔ سنو کیا کہا، اگر وہ 10 درہم آپ کو دے رہا ہے تو 10 کے بدلے میں آپ کو 12 دوں گا۔ عثمان نے پوچھا نہیں نہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تم 12 دینے کی بات کر رہے ہو، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہ کتنا مل رہا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا اگر آپ کو 12 درہم دے رہا ہے تو 12 درہم میں ہم 14 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا اس سے بھی زیادہ مل رہی ہے، میں یہ بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس میں بھی میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ چلے جائیے۔ وہ لوگ کہنے لگا، آخر کار سوچنے کے بعد کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ دے رہا ہوں۔ زیادہ کتنا ہے؟ 14 میں 15 دے رہا ہوں۔ کیا 15؟ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں یہ مال۔ کہا کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ تعجب کرنے لگے اور بیٹھ گئے اور پوچھا عثمان کون ہے ذرا بتائیے، میں ان کا نام سننا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس رب دے رہا ہے جس نے کہا اگر میرے پاس کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو میں اس کے بدلے میں 10 دوں گا، ایک نہیں 10 دوں گا۔ 10 کی باتیں کیے، تم 10 میں 15 دینے کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایک میں 15 تم دینے کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ایک میں 10 دینے کی بات کیے، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عثمان کی زندگی ہے، مجھے آخرت کے دن چاہیے، مجھے دنیا میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں کوئی دولت نہیں چاہیے۔ آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے آخری نبی ہے اور میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس ایک بھی روپے نہیں ہے، میرے پاس ایک بھی ٹکا نہیں ہے، اب کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیا جائے۔ وہ کہنے لگا ہاں ضرور تمہیں دوں گا، میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن میں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جانا اور ساری باتیں کہنا۔ وہ آدمی سے کہا کہ حضرت عثمان کا نام ایک آدمی ہے، عثمان نام کا ایک آدمی ہے، اس کے پاس جا کر یہ بات کہنا۔ وہاں سے چل پڑتے ہیں، کہاں؟ عثمان کے پاس۔ عثمان کے گھر کے قریب جا کر وہ سننے لگتے ہیں کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، کان لگا کر سنتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو کچھ کہہ رہی ہے، وہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ رہے سنا رہے ہیں کہ کل تو نے دیا کی بتی اتنی موٹی کر دی کہ 2 دن کے تیل 1 دن میں تو نے جلا ڈالی، ایسا کام کیوں کیا ہے؟ وہ آدمی لوٹتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور جا کر کہتے اللہ کے رسول مجھے اس آدمی کے پاس بھیجا ہے، کیسے سی باتیں؟ کہ نہیں، کیا تم نے اسے بتایا؟ کہ نہیں، جاؤ ان کو بتا دو۔ پھر بھیجا، وہاں پہنچ کر دروازے کو دستک دی اور ساری باتیں سنائی۔ عثمان نے اسے اتنا مال اور پیسہ دیا ہے تو وہاں سے لے کر جانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں جو آخرت کی فکر ہے، قیامت کا دن ہوگا، اب آئیے غور کیجئے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ ظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون انسان ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام عادل، وہ آدمی جو انصاف کرتا ہو، جس کے پاس حکومت ہے لیکن وہ ناانصافی نہ کرتا ہو۔ جس طریقے سے آج مودی جی ہے نا، کبھی کہہ رہا ہے کہ میں 15 لاکھ روپے ہر آدمی کو دوں گا، ہر جنتا کو دوں گا، لیکن معاملہ کیا سامنے آتا ہے کہ 1 بھی روپے نہیں دیا ہے اور خود 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر گھوم رہا ہے۔ وہ باہر جا رہے گھومنے کے لیے، یہ حالات ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ پریشانی ہے نا، یہ تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مامون رشید ایک حکمراں گزرا ہے، اس کے دور میں ایک بغداد سے ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا عورت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ میں بغداد سے آئی ہوں اور میں اس پریشانی کے لیے آئی ہوں کہ ایک آدمی، ایک نوجوان نے میری زمین کو چھین لیے۔ مامون رشید نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا آپ کا بیٹا ہے، عباس ہے۔ وہ گھوم کر دیکھتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے عباس، وزیر کو حکم دیا پکڑو اس کو اور کھڑا کر دو۔
کھڑا کر دیا گیا اور کہا اپنی اپنی باتیں رکھو. دونوں نے کہنے لگے, وہ نوجوان رک رک کر بیان دے رہے ہیں, لیکن جب وہ بڑھیا کی باری آئی تو وہ تیز رفتار یعنی آواز سے بلند آواز میں بول رہی ہے. وزیر نے کہا روکو نہیں, ذرا ٹھہر کر بولو. مامون رشید کہتے آج اسے روکو نہیں, آج اس کا دن نہیں ہے, روکنے کا دن نہیں ہے, آج اسے روکنے کی بات نہیں ہے, چھوڑ دو اسے بولنے دو. آخر کار معاملہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اس بڑھیا کی زمین اسے واپس کر دی گئی اور اپنے بچے کو بھی سزا دیے. اپنا لفظ جگر ہے پھر بھی سزا دیے. کیوں؟ یہ ہوتا ہے حاکم. آج ہندوستان کے حاکم جیسے نہیں, آج ہندوستان کے پی ایم جیسے نہیں, وہ کھا پی کر بیٹھ رہے ہیں. جنتا یعنی لوگوں کے خون پی رہا ہے. آج میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اور میڈیا والوں سے یہ پیغام میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم جو لوگوں کی خون پی رہے ہو, تمہیں ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اپنے لوگوں سے اپنے رعایا سے دھوکہ کرتے رہے, قیامت کے دنوں سے جہنم میں ڈالا جائے گا, قیامت کے دنوں سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ عمر کے زمانے بھی حضرت عمر نے جب عمرو بن عاص کو گورنر بنا کر مصر میں بھیجا, ان کے بیٹے نے ایک عیسائی کو یعنی مقابلہ یعنی کسی بات کی وجہ سے بہت مارا. وہ عیسائی کے بیٹے نے پوچھا یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے؟ مار کھانے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کیا, کہاں کے رہنے والے؟ کہا یہ عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں جو گورنر ہے. وہ سوچا کہ اس کا باپ حاکم ہے, اس کا باپ گورنر ہے, میں اگر میں ان کو کوئی بات بتا دوں تو یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اب مصر سے مدینہ پہنچتے ہیں, کس کے پاس؟ عمر کے پاس. اور عمر کے پاس جا کر کہتے ہیں میں مصر سے آیا ہوں اور صرف ایک بات کی وجہ سے کہ وہاں کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے, اور میں سنا ہوں کہ محمد کے ماننے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور جو بھی انصاف کرتے ہیں وہ ناانصافی نہیں کرتے. اسی لیے عمر نے کہا ٹھہرو, بیٹھو, یہاں پہ بیٹھو. تم بیٹھ گئے. حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ آؤ. عمرو بن عاص مدینے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, دیکھ رہے کہ محفل سجی ہے, محفل سجی ہوئی ہے. وہ نوجوان بھی کھڑے ہیں, ان کے بیٹے ڈر جاتے ہیں, لیکن جب آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عمر ان سے کہتے کیا ہوا, بتاؤ کیا تمہارے ساتھ ہوا ہے, ایک ایک کر کے تم بتا دو. وہ نوجوان کہتا ہے صرف اس وجہ سے مجھے مارا ہے. ساری باتیں بتائی, لوگوں نے سن لی, اور سننے کے بعد عمر نے کیا فیصلہ کیا ہے, مارو, جس طریقے سے تجھے مارا ہے, ظلم کیا ہے تم پر اسے بھی مارو, چھوڑو نہیں. محفل میں سناٹا چھائی ہوئی ہے, لوگ رانگتے کھڑے ہیں کہ گورنر ہے اور ان کے گورنر کے بیٹے, ان کی موجودگی میں ان کے بیٹے کو مارا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ عیسائی کے بیٹے نے اسے مارا جس طریقے سے اسے مارا تھا, اور اسے مارا تھا اسے بھی مارا, اور مارنے کے بعد چیخ پڑے, کہنے لگا ہاں جس نے کہا ہے کہ محمد کے ماننے والے سچے ہیں, یقیناً یہ سچے, بالکل سچی بات ہے. اور اس نے اسلام قبول کر لی. آج یہ اسلام کو چھوڑ کر جانے والے آدمی ہے, کون ہے؟ وسیم رضوی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ارے محمد تو پاگل تھا, محمد تو مجنون تھا جو 11 شادیاں کی ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ گندی باتیں ان کی زبان سے شعبہ یعنی یہ بات کہنا انہیں مناسب نہیں سمجھتا کہ لوگ ایسی جو دھرم سے یعنی مرتد ہو جاتے ہیں وہ ایسی باتیں کہے. یہ ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی باتیں وہ استعمال کرے اور کہے. میں ان لوگوں سے کہوں گا تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو, کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو تو مسلمان مٹ جائے گا, یہ مٹنے والا نہیں. قرآن کو ختم کر دیں گے, یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے, ہرگز نہیں. یہ کتاب ہر وہ شخص, ہر انسان, اور 10 سال سے لے کر یعنی 30 سال اور 25 سال اور مان کے چلیے 60-70 سال تک جب تک زندہ رہتا ہے, حافظ قرآن کی سینوں پہ یعنی قرآن محفوظ رہتا ہے. اور قرآن کے بارے میں کیا کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیے اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جو انصاف کرتا ہو, جو نا انصافی نہ کرتا ہو. پھر آگے فرمایا وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی اللہ کی عبادتوں میں گزاری ہے. آج نوجوانوں سوچو تو نے کیا اپنی جوانی اللہ کی عبادتوں میں گزاری ہے, یا تم گھوم رہے ہو جوانی میں, تم شراب پی رہے ہو جوانی میں, تم نئے سال کا جشن منا رہے ہو جوانی میں, تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو کہ اللہ
اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنے جوانی کا قدر کیے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو. یہاں ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی فرمایا وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, تم نے اپنے جوانی کا قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوانی کے بارے میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو کمزور بنایا, پھر کمزور سے طاقتور بنایا, پھر طاقتور سے کمزور بنایا. یعنی 3 حالتوں کا ذکر کیے, 3 حالتوں کا ذکر کیے. کمزور بنایا, کمزور سے طاقتور بنایا, کمزور سے طاقتور بنایا, پھر طاقتور سے پھر کمزور بنایا. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. ایک انسان جوان ہے, جوان ہونے سے پہلے کمزور ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کمزور کے بعد اسے جوان بنایا. اب جوانی کے بعد پھر اسے بڑھاپا آ گئے, وہ کمزور ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتے. وہ فخر کرے, وہ کہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا, یہ بالکل غلط ہے. وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے. ہاں کیوں اس لیے مشکل ہے کہ وہ جوانی ان کے پاس نہیں ہے. یہ نوجوان ہے اور بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کا قدر کیا کرو. اسی ہندوستان یعنی اسی اس زمین پر ایک ملک ہے, اسی دنیا کے نقشے قدم پر ایک دیش ہے جس کا نام اندلس ہے. اس اندلس کے اندر مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے اور اس میں عیسائی بھی رہا کرتے تھے. عیسائی نے سوچا کہ مسلمان 800 سالوں سے حکومت کر رہا ہے, حکومت کو کیسے چھین لی جائے. اب پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں کا اگر میں ختم کر دوں گا, نوجوانوں کا اگر میں مار ڈالوں گا تو یہ حکومت میرے پاس میں اپنا لوں گا. اور پھر اس دیش کے اندر آہستہ آہستہ سگریٹ ڈالنا, شراب ڈالنا اور گندی چیزوں کا عادی بنانا شروع کر دیا اور حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. تو یہ جوانی کا قدر ہے. اگر ہم جوانی کو قدر سمجھیں گے, جوانی کو قیمت سمجھیں گے تو یہ بہت قیمتی تحفہ ہے. لوگوں جوانی کا قدر کیا کرو. جوانی ایک عظیم تحفہ ہے, جوانی ایک بہت قیمتی تحفہ ہے. جوانی کا قدر کیا کرو, جوانی بہت قیمتی تحفہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے جوانی کا قدر کیے. اب آئیے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اس شخص کو سزا دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ. اور ہلو ارے بیٹھ اللہ کیوں کر رہے ورجل قلبه معلق فی المساجد. وہ آدمی, وہ انسان جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. یہ بہت قیمتی بات ہے میرے بھائیوں, غور کرو, یہ قیمتی بات ہے. کیا کہا؟ وہ آدمی, وہ انسان جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو, جس کا دل مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے بعد بے فکر کرتا ہو کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے, عشاء کی نماز پڑھ لی, وہ فجر میں اذان ہوتی ہے, وہ حاضر ہو جاتے ہیں, بستروں کو چھوڑ کر, رضائی کمبل کو چھوڑ کر حاضر ہوتے ہیں. کیا اذان کے وقت کیا استعمال, یعنی جو اذان دی جاتی ہے اس اذان میں کیا کلمات پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. اس کے بعد انسانوں تمہارے کامیابی کے لیے پکارا جا رہا ہے. فرمایا حی علی الصلاۃ, آؤ اپنے کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ اپنی کامیابی کی طرف. نماز پڑھ کر دل اسی میں لگا ہوا ہو, دل اسی میں ہو اور کسی میں نہیں. کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا نماز کے بارے میں الصلاۃ عماد الدین فمن اقام الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو ختم کر دیا, اس نے دین پر قائم نہیں ہے, اس نے دین پر برابر نہیں ہے. اس لیے دین پر رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہے. کیا فرمایا؟ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ, وہ آدمی جس
کس کا؟ یعنی محبت کر رہے تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کر رہا ہے اللہ کے پیار کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ وہ دو انسان جو محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جو پیار کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنے بستی کو چھوڑ کر جانے لگے، ایک آدمی اپنے بستی کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری علاقے طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ نے اس راستے کے بیچ میں ایک فرشتے کو انسان کے شکل میں مقرر کر دیا۔ جب وہاں سے آدمی گزرنے لگے، کہا کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے نکلے ہو؟ کہا اس علاقے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ تمہارا بھائی ہے کہ وہ سگا بھائی ہے؟ کہا نہیں نہیں، وہ سگا بھائی نہیں ہے، وہ اپنا بھائی نہیں ہے، وہ اپنا پیارا بھائی نہیں ہے، تو تم ان سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں نے ان سے محبت کرتا ہوں، اور محبت بھی اس بات کے لیے کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ اللہ تو وہ فرشتے کہنے لگے اگر تم اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہو، اللہ کے پیار کے لیے تم محبت کر رہے ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ اور جو محبت ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، ان کو انسان ڈال نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دنیا والوں سن لو، ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں سن لو، تم محبت کرتے ہو، تم پیار کرتے ہو، تم محبت بھی ویسی ہونا چاہیے جو اللہ راضی ہو۔ آج ہم محبت کر رہے ہیں، یہ محبت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، محبت کر رہے ہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، اب اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے اور یہ سگا بھائی نہیں ہے، سن لو دنیا والو، یہ سگا بھائی نہیں ہے، یہ اپنا بھائی نہیں ہے، لیکن میں اسے دل و جان سے پیار کرتا ہوں اللہ، اور میں اسلام کا بھائی ہے، یہ مومن کے رشتے میں بھائی ہے، اور میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے دوسرا میرے لیے، اور آپ کی بیوی تو نہیں ہے، اب چھوڑ کر آئے ہیں، میری دو بیوی ہے، ایک آپ کے لیے، آپ دیکھیں جو پسند آئے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے شادی کر لیں۔ یہ بھائی چارہ ہے، یہ محبت ہے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس انسان کو عرش کا سایہ دوں گا، لیکن اگر تمہیں عرش کا سایہ چاہیے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی، وہ انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل قلبه معلق ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ آدمی جسے کہ کوئی ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، وہ بلا رہی ہے آؤ زنا کر لو، آؤ مجھ سے ملو، لیکن ان کی زبان سے کیا نکل رہی ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا ہوں، میں ایسا کام بالکل نہیں کروں گا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا والوں اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، میں تمہارے لیے آسمان و زمین سے کھانے پینے کے انتظام میں کر دوں گا۔ سن لو، اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے رہنے سہنے کی جگہ میں انتظام کر دوں گا، اور تمہارے پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، سن لو دنیا والو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے، ہاں تو میں تمہارے لیے یہ زمین و آسمان تو میں نے پیدا کیے، لیکن کھانے پینے کے انتظام بھی، رہنے چلنے کے لیے بھی میں تمہیں جگہ دوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات میں بتا دوں، ڈرنا بھی کتنے وقت کے لیے؟ ایک مہینہ کے لیے، یا ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرتے دم تک ڈرتے رہنا، اپنے رب سے مرتے دم تک ڈرتے رہنا۔ آئیے میں اللہ کا ڈر تمہیں بتا رہا ہوں، آئیے اللہ کا خوف میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سلطان بایزید ترکی کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا، کس کے پاس؟ اس کے زمانے میں قاضی تھا جس کا نام مولانا شمس الدین رومی، یعنی اس کے پاس ایک مقدمہ
مقدمہ آیا تو اس مقدمے میں جس آدمی کا مقدمہ ہے اس کی گواہی سلطان بایزید کو دینا ہے۔ سلطان بایزید سے پوچھا گیا کہ لوگوں گواہ کہاں ہے؟ اس نے کہا گواہ یہ سلطان بایزید ہے۔ مولانا شمس الدین نے کہا اسے پکڑو، نکال دو گواہ کے یعنی کٹگھرے سے، نکال کر اس عدالت سے باہر پھینک دو۔ اسے باہر پھینک دی گئی اور یعنی عدالت کی یعنی اس مقدمہ کی کاروائی پوری ہوئی۔ جب شام کو مولانا شمس الدین رومی گھر پہنچتے ہیں، چلتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے کون؟ یہ سلطان بایزید بھی دوڑ پڑتے ہیں اور چلتے ہیں، جاتے ہیں، کہتے ہیں اے مولانا تو نے کیا کر دیا؟ میں بادشاہ ہوں پھر بھی تو نے مجھے نکال دیا، میں بادشاہ ہوں پھر بھی مجھے تو نے اس ملک سے اور اس عدالت سے گواہی نہیں مانی، آخر کیوں ہے؟ کہنے لگا مولانا شمس الدین کہتا ہے میں ڈرتا ہوں تو صرف رب سے، میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کہا کیوں گواہی نہیں مانی؟ کہ اس لیے میں نے گواہی نہیں مانی کہ آج میں آپ کے ڈر سے آپ کی گواہی مان لیتا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا اے مولانا تو نے کیا کر دیا؟ تو نے اس کے ڈر سے ان سے گواہی مان لی، اے شمس الدین تو نے بادشاہ کے ڈر سے ان کی گواہی مان لی، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیتا، کہتا جاؤ جہنم میں، تو میں کیا جواب دیتا؟ اس ڈر سے میں نے گواہی نہیں مانی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ڈالنا ہے۔ خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، عین موقع پر کیا کہنا؟ انی اخاف اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی ہے جسے جنت کا دینے کا وعدہ کیا، یعنی عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیے۔ اب آئیے اور دو چیزیں میں بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا، وہ کون کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ورجل تصدق بصدق، وہ آدمی جس نے صدقہ کی، وہ آدمی جس نے مسجد میں صدقہ کیا، مدرسے میں صدقہ کیا۔ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا خرچہ کیا ہے، کیا دیا ہے، مدرسے میں لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، اسے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آج تو صدقہ کیا جا رہا ہے تو لوگوں کو بتا کر یہ فوٹو لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ان گندی اور بری چیز عادتوں سے ہمیں باز رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ کیوں؟ یہ ریاکاری ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاربعین کے اندر جو پہلی حدیث لائی ہے، کہا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم اگر عمل صحیح رکھو گے، اگر تم عمل صحیح ہو تو کام ٹھیک ہے، اگر عمل برباد ہو تو تم جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں یعنی قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے وہ 3 آدمیوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 3 آدمیوں میں سے سب سے پہلے انسان کو بلائے گا، اور وہ مالدار ہوگا یعنی وہ طاقتور ہوگا، اسے بلا کر کہے گا میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا میں شہید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، یہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ جو تم بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو بالکل نہیں۔ کہا نہیں نہیں، میں نے دین کی خاطر لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اسے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اور دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں علم دی، تو نے کیا کیا؟ وہ آدمی جواب دے گا میں نے خیرکم من تعلم القرآن، یعنی خیرکم من تعلم، ان چیزوں پر میں نے ان باتوں پر عمل کرتا رہا، یعنی 10 سال پڑھنے کے بعد زندگی بھر لوگوں کا علم سکھاتا رہا، اسی پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں نہیں، تو نے حافظ تو بناتا، تو نے مولانا یعنی قرآن و حدیث تو پڑھ لی، لیکن تو نے اس لیے تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں مولانا کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، پھر اس کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اسے بھی ڈال دیا جائے گا۔ اور جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ آخری بات یہ ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، جو مالداروں کو بلایا جائے گا، امیروں کو بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد کہے گا اے امیر تو نے کیا کیا، تو نے پیسہ کہاں خرچہ کر کے آیا؟ وہ کہے گا میں نے فلاں مسجد میں فلاں مدرسے میں دے کر آیا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، یہ بالکل تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے لوگوں کو سامنے پیسہ تو دے دی لیکن اس لیے تاکہ تمہیں مالدار کہے، امیر کہے، تو 3 آدمیوں پر سب سے پہلے آگ بھڑکائی جائے گی اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اللہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ غم کے کنویں سے بچو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا غم کا کنواں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا غم کا کنواں یہ ہے جو دن میں 4
400 یعنی مرتبہ 100 مرتبہ 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اس میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں وہ آدمی داخل ہوگا جو ریاکاری کرتا ہے، جو کام کر رہا دکھاوے کے لیے، جو کام تو کر رہا دکھاوے کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو صاف یعنی صاف دل سے کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں چھوڑ کر چلے جاؤں، تو یہ صاف دل سے کرنا ہے، ریاکاریوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی وہ انسان جو صدقہ کر رہا ہے تو چھپ کر کر رہا ہے لیکن دل نیت اور میں گڑبڑی نہ ہو۔ اور آخری چیز آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ آدمی جس نے وہ نوجوان وہ انسان دنیا میں بستے ہیں، وہ انسان دنیا میں رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہاں روتے معافی مانگتے مانگتے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیے ہے۔ ہم آج عرش کا سایہ لینے کے لیے تیار نہیں اور فکر آخرت ہمارے دلوں میں نہیں۔ نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، نیا سال کا خوشی منا رہے ہیں اور ان چیزوں میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ عرش کا سایہ ہوگا جو 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ان 7 کاموں میں سے اپنے کام کو انجام دینا ہے اور عرش کے سایے کو عطا کرنا ہے، عرش کے سایے کو یعنی حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنے کے بعد جنت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا ہے اور ان نیا سال منانے سے بچنا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے اور ان جہنم کا منظر، جہنم کا بھیانک منظر سے بچنا ہے۔ تو میں انہی باتوں سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ عرش کا سایہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نیا سال کا جشن نہ منانے سے دور یعنی نیا سال کا جشن نہ منائیں، دور رہیں اور ان چیزوں سے دور رہ کر اللہ سے دعائیں کریں، معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں پر اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔